وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ولما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہ سورہ یونس ہے، مکے کا آخری زمانہ ہے. دنیا کے چاہنے والے آواز کو سنتے ہیں کہ موت آئے گی اور موت کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد پھر اسی ایمان کے اوپر تمہارا انجام منحصر ہے، یا جیتو گے یا ہار جاؤ. اور اگر جیت کی خواہش مند ہو تو اپنے مالک کو ایک اکیلا مالک مان کر اس کی بندگی میں اپنی گردن کو جھکا دو. اس کی کتاب تمہاری رہنما کتاب ہے، اس کا رسول اپنی زندگی سے بندگی کے طریقے کو عملاً واضح کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. اس دنیا پر نہ بھولو، آخرت کی زندگی پائیدار ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. اس لیے اپنی جان کی دشمنی میں آگ کا کھیل نہ کھیلو، یہ خطرناک کھیل ہے. یہ آواز اٹھ رہی تھی اور سننے والوں کی اکثریت تھی کہ سننے کے بعد دل ان کا سمجھ بھی لے، مان بھی جائے، لیکن دنیا ان کے پیچھے ایسی پڑ گئی تھی کہ اس سے نبرد آزما ہونا ان کے بس کی بات نہیں تھی. یہاں آ کر شکست کھا جاتے تھے، ہار جاتے تھے. ان کا نقشہ مالک بیان فرماتا ہے کہ ہوشیار سمجھے جانے والے ہیں، ہماری بات انہوں نے سمجھ بھی لی ہے اور اسی لیے سخت ترین رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ خالص دنیا کے طالب بن گئے ہیں. اگر ہم ان کو چکھا دیں رحمتم من بعد ضراء، کہ اگر کہیں تنگی ہے، پریشانی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو کیسے بلک بلک کرتے، اوروں کو بھی یاد کرتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں بھولتے. لیکن اگر ہم ان کو دنیا دے دیں اس پریشانی کے بعد، ان کو چکھا دیں دنیا کا مزہ، تو بجائے اس کے کہ شکر گزار بنے، روش وہی ہے کہ حال یہ ہو جاتا اذا لہم مکر فی آیاتنا. تو بجائے اس کے مصیبت کے بعد انہوں نے اچھے دن دیکھے تھے. جس نے یہ کیفیت پیدا کی ہے، جس نے رحمت کے ساتھ ان کو نوازا ہے، اس کے احسان مند بنتے. فرمایا اس کے بجائے یہ اور شدید بن جاتے ہیں مخالفت حق، اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے کے لیے ہزار ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. خود تو بچتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی اس راہ سے روکتے ہیں، کسی طرح سے کوئی اس کو قبول نہ کرنے پائے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ تدبیریں کامیاب ٹھہریں گی اور کوئی ان کو رد نہ کر پائے گا، اور وہ دنیا والوں کو اس آواز سے ناشنا رکھنے کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے. مالک فرماتا ہے یاد رکھیں کہ ہماری چھوٹ کی بات اور ہے. قل اللہ اسرع مکرا، کہ جب دونوں چیزیں موجود ہیں اس دنیا کے اندر،
باطل ہے اپنے پورے گروہ کے ساتھ، پوری جمعیت کے ساتھ اللہ کے دین کی دشمنی کے اندر اپنے امداد ایک کر رہے ہیں، اور جب ہماری توفیق سے کچھ ہمت ور بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تعداد کم صحیح، وسائل نہ ہونے کے برابر ان کے پاس ہے، لیکن ہم پر اعتماد کر کے وہ شدید کشمکش کو مول لیتے ہیں اور للکار رہے ہیں باطل۔ تو ہمت بنائی کہ ہماری تدبیریں بھی ایسی نہیں ہیں کہ وہ رائے گا جائیں، ہمارے مقابلے میں یہ جو باطل کے یہ سرداران دولت کے نشے میں جھوم رہے ہیں، یہ سمجھ لے کہ ہماری تدبیر آخر کار کارگر ہوگی۔ یہ ہمارے بندے ہیں، آہستہ آہستہ یہ ایک چراغ کو دوسرے چراغ سے جلاتے رہے گا، اور یہ باطل کا اندھیرا چاہے دیکھنے میں یہ معلوم ہو کہ بالکل ایک ہی جگہ پر، معمولی جگہ پر اسے کافور ہوا ہے، لیکن فرمایا آہستہ آہستہ کشمکش بڑھتی جائے گی، ہماری حمایت ان کے شامل حال رہے گی، اور آخر کار سویرا ہوگا اور یہ رات بھی جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ ان کی ساری تدبیریں ہماری نگاہ میں ہیں، صرف نگاہی میں نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ایک ایک چیز کو ان کی کتاب میں لکھے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر شرمندہ کیا ان کو کہ ظالموں، تم جانتے ہو توحید کو پوری طرح سے صرف اپنی دنیا کا پاس ہے، اور یہی صبح و شام کی رنگینی ہے جو تم کو روکے ہوئے، ورنہ یہ کہ توحید کی بات ہم نے آج سنی ہے، ہمارے درباروں اور ہمارے حضرات کی دشمنی کی یہ انتہا ہو گئی ہے، کبھی باپ دادا نے کبھی اس کا ذکر کیا، نہ قریب کی قوموں نے کبھی اس کا تذکرہ کیا۔ تو مالک فرماتا ہے اچھا تم توحید سے واقف نہیں ہو، تو یہ بتاؤ کہ هو الذی، وہی ذات تو ہے، یسیرکم فی البر والبحر، کہ جو تم کو راہ دکھاتی ہے اور خشکی اور تری میں تم سفر اختیار کرتی ہو اور کرتے ہو، اپنے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حتی اذا کنتم فی الفلک، کہ سمندری سفر کر رہے ہو، کشتی پر سوار ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور پھر آرام سے ہوائیں چل رہی ہے، جس راستے کی طرف یہ جا رہے ہیں، ان کی منزل کی طرف ان کی کشتیوں کو سہارا دیتا ہے، اور یہ آرام بڑھتے جا رہے ہیں، اور فرحو بہا، اور خوش ہو رہے ہیں کہ بس منزل اب پہنچی اور اب قدم اٹھنی چاہیے۔ فرمایا کہ جہاں تھا ریح آصف، لیکن یکایک یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوشی کے اندر یہ جو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے اور تیز جھکڑ چلتے ہیں، آندیاں چلتی ہیں، اور موجیں ہیں کہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں، وجاءہم الموج من کل مکان، ایک طوفان امڈ آتا ہے، اب کشتی کی خیریت نظر نہیں آتی، وزن، اور اب یہ جان لیتے ہیں کہ انہم احیط بہم، کہ اب یہ گھیر لیے گئے مصیبت میں، اب نکلنا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت پھر کیوں تم ایک مالک کو پکارتے ہو، سارے تمہارے معبود جو خشکی پر تمہارے سرپرست، تمہارے کارساز تھے، آخر ان کو کیوں فراموش کرتے ہیں؟ کیوں تمہارے بوڑھے ہوشیار لوگ اور خود یہ کھیونہار ملاح اور ناخدا تک پکار اٹھتے ہیں کہ اب کس حالت میں بھائیوں، کشتی والوں، آسمان والے کو پکارو اور کوئی کام نہ آئے۔ فرمایا پھر اس وقت ان کا حال یہ ہو جاتا ہے دعو اللہ، کہ یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں خالص اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اور اپنی بندگی اس کے لیے خالص کر کے کہ توحیدی بن جاتے ہیں کہ مالک تو ہی بچا سکتا ہے اور کسی کے بس میں بات نہیں، ہم کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اور وعدہ کرتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، نظر مانتے ہیں کہ آسمان والے ہمارے مالک، اگر تو نے ہم کو اس طوفان سے نجات دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم اپنی ناشکری کی روش سے توبہ کرتے ہیں، باز آئے اور اب فرما بردار بن جائیں گے، تجھ پر ایمان لائیں گے، تیرے سامنے اپنی گردن جھکا دیں گے۔ فرمایا یہ انسان ہے دنیا، اس کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جاتی ہے، عقل و خرد اس کا ساتھ دیتی ہے، سمجھتے ہیں، دل میں یقین ہو جاتا ہے کہ بات سچی ہے، لیکن دنیا کی زیبائش ہے، اس کی آرائش ہے، اس کی بلاوے ہے، اس کی ننگی باہیں ہیں، ان کا مطالبہ ایسا شدید ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ پھر سمجھ نہیں آتا،
اور فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق۔ اب ان کو ہم نجات دے کے بچا لائے، حفاظت کے ساتھ خشکی کے اوپر پیر ان کا ہاتھ پڑ جائے، پر میں اسی وقت سرکش ہوں۔ اور کہتے حضرت نے بچایا دربار کی قسم، اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو ہماری زندگی ختم ہوئی تھی اور آج کا یہ دن دیکھنا نصیب، پر میں اب سرکشی کی انتہا ہے کہ وہی شرک کی بات جس سے توبہ کی تھی وہ پھر دوبارہ پر جاری ہوئی۔ فرما جو چاہے کر لو، اللہ کے ساتھ ظلم کے اوپر جمے رہو، لیکن اس کا انجام تو سوچ لو، یا ایھا الناس کہ لوگوں انما بغیتم علی انفسکم، لوگوں یہ تمہاری سرکشی ہے، اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا اور ان کو یہ بربادی کی طرف لے جائے گا۔ اس سرکشی سے ہوشیار ہو کر بچنے کی کوشش کرو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ چند دنوں کی زندگی کے لیے جس نے سب کچھ دیا ہے، اپنے محسن کے ساتھ یہ غدر کرنے کے بعد کیا ملے گا؟ متاع قلیل، یہ متاع حیات دنیا ہے۔ اس دنیا کی وجہ سے تمہارا عالم یہ ہے کہ سمجھتے بھی ہو، ہوش میں آ جاتے ہو، وقت پڑتا ہے تو وہی اکیلا تمہارا ایک سہارا ہے، لیکن جہاں پھر فراخی ملی، پھر کچھ تم نے سکون محسوس کیا، اور پھر تمہاری وہی روش ہے کہ سب و شتم کرنا، تم نے اپنے مالک کو شروع کر دیا۔ اور یہ خالص دنیا کی زندگی کے لیے جو بہرحال چل رہا ہے، جس کا اعتبار ہے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ قصہ ختم ہو جائے۔ ثم اس کے بعد لوگوں الینا مرجعکم، پلٹ کر میری طرف آؤ گے تم لوگ، ننبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے لا ڈالا، اور پھر فیصلہ ہوگا انصاف کے ساتھ، کوئی ظلم نہ ہوگا کسی کے اوپر۔ اس لیے اپنی زندگی کو سنبھال کر گزارے۔ دنیا بہرحال رونق والی ہے، زیبائش اور آرائش کے ساتھ آواز دیتی ہے، لیکن زندگی تمہاری ہے، ہمیشہ بھی تو گزرے گی۔ تو اس دنیا کے فریب سے جوان مرضی کے ساتھ بچ جاؤ، اور وہ روش اختیار کرو جو بندگی کی روش ہے، احسان مندی کی روش ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی روش ہے، وہ روش ہے جو کل کی بات اپنی نگاہ میں رکھ کر فیصلے کا دن کا انتظار کرنے والی روش ہے، اور کہیں یہ نہ کرنا کہ اس سے تم غافل ہو جاؤ، کیونکہ انما مثل حیات دنیا، یہ دنیا اگر رونق صحیح اور ساری بہاروں سے یہ جمع کرنے والی ہو، عیش کے ساتھ دن گزرے اور راتیں بیتے، تخت شاہی کے اوپر زرنگار تختوں پر زندگی گزارو، اور سب کچھ تمہارے دسترخوان پر ہو، تمہارے اشاروں پر گردنیں جھک جائے، لیکن کتنے دنوں کی بات ہے۔ یہ رونق ہے، یہ تو وقتی اور ہنگامی رونق ہے، اور اس کے بعد پھر جلن ہے، تپش ہے، انگارے ہیں اور لپٹیں۔ اس کی مثال دنیا کی، اگر اس کے اوپر بھول گئے ہو اور اپنے مالک، اپنے محسن کو تم نے فراموش کر دیا ہے، تو اس دنیا کے لیے، اس دنی کے لیے اس کا حال یہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے کمائن انزلناہ من السماء، کہ جیسے ہم نے بارش برسائی آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، اور یہ زمین ہے، اس نے اپنے دفینے اگل دیے، یہ اخوا پھوٹا، یہ سبزہ لہرایا، اور یہ چمن گلستہ داری کرنے لگا، بہاریں آ گئی، اور پھر اس کو استعمال کیا مما یاکل الناس والانعام، کہ کھیتی نے اناج پیدا کیا، لوگوں نے کھایا، چارہ بن گیا، اس کا جو پودا تھا جانوروں کا، اور اسی طرح سے پھل، اور اللہ کی نعمتوں سے ساری دنیا نے فائدہ اٹھایا چند دنوں کے لیے، یہاں تک کہ حتی اذا اخذت الارض، فرمایا یہ ایسی ایک تو حقیر چیز ہے وقتی اور ہنگامی، دوسرے عالم یہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ کھیتی لہلہا رہی ہے، اور زمین ہے
کہ وہ پر رونق بن گئی ہے، ہر طرف ہریالی ہے، لیکن یکایک وظن اہلها، اور کھیتی اور باغ کے سمجھنے لگے انہم قادرون علیہا، کہ اب کیا ہے، اب کھلیان بھریں گے اور پھلوں سے دولت کمائیں گے، اور اس پر بھول گئے اللہ تعالی کی آزمائش اور پکڑ ان کے ذہن سے دور رہی۔ فرمایا پھر ہوتا کیا ہے، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، یہ کھڑی کھیتی ہے، یہ باغ ہے کہ پھل سے لدا ہوا ہے، کہ ہمارا حکم آیا رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، اور پھر ہم نے اسے برباد کر کے کاٹ کے ڈالا، کالم تک نہ بلم، اور دیکھنے والا اگر دیکھنے پر آیا تو یہ سمجھنے لگا کہ یہ آج جس حالت میں پڑی ہے ہمیشہ سے ایسی تھی، کل نہ اس کے پاس اس میں رونق تھی اور نہ بہجت تھی اور نہ اس کی خوبصورتی اور خوبروئی کا کوئی مقام تھا۔ فرمایا یہ عالم ہے اس دنیا کے لیے، چند روزہ دنیا کے لیے اپنے مالک کو بھلا دو، اور اپنی جان کے ساتھ یہ خطرناک کھیل کھیلنے والوں ہوش میں آ جاؤ، کذالک، اس لیے کہ اللہ کا تمہارے مالک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اس طرح سے بات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہوں۔ باقی جو سر پر بھاگے جا رہے ہیں اسی دنیا کی طرف، جو ہوش میں اپنے نہیں ہیں، آپے میں نہیں سماتے، ان کی بات اور ہے۔ تو لوگوں، واللہ یدعو الی دار السلام، مالک تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ اس کی بندگی اختیار کر لو، اس کی کتاب کو رہنما کتاب بناؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرو۔ یہ اور دنیا ہے تم کو، یہ جہنم کی طرف بلاتی ہے شیطان کی مریدی کے لیے، آواز دیتی ہے اب تمہاری اپنی غیرت ہے، اپنی سمجھ ہے، تمہارا اپنا بوتا ہے، اب جس طرف چاہو تم دوڑو اور دوڑنے کی کوشش کرو، اور اس انجام کو پہنچنے کے لیے زور لگاؤ کہ جس کو اللہ نے پوری طرح سے واضح فرما دیا ہے کہ اسی ایمان اور بندگی کے بعد وہ دن آنے والا ہے کہ یا تو جیتو گے یا ہمیشہ کی ہار جاؤ گے۔ تو یہ مکے کی ان گلیوں میں ان کے اجتماعات اور خانہ کعبہ کے اندر وہ جو سمجھتے تھے دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ اسی کا ہو کر رہے تو وہ کامیاب ہے، اور حاصل یہی ہے کہ دنیا میں جو دنیا کہلاتی ہے اس کے قبضے میں آ جائے۔ ان کے سامنے یہ دین کی اس طرح سے بات بیان فرمائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے ان ظالموں کے لیے، والذین کسبوا السیئات۔ اب جو اس بات کو سننے کی بجائے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں، نہیں سنتے، تو فلا جزاء سیئۃ بمثلھا، اللہ کا انصاف یہ ہے جیسی نافرمانی انہوں نے کی ہے اسی کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا، اور حال یہ ہوگا ترحقہم ذلہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہی ان کی صورت دیکھنے والے میدان محشر میں جب دیکھیں گے تو ذلت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، اور ما لہم من اللہ من عاصم، اور جن کے اوپر ان کو اعتماد تھا اپنے مال و دولت پر، اپنے طاقت اور قوت پر، اپنی جمعیت پر، اپنے سال و سامان پر، یا اپنے حضرات کے اوپر جن کی انہوں نے بندگی کی تھی، فرمایا اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کے کام نہ آئے گا، اور عالم یہ ہوگا کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، اور ایسی سیاہی چھائی ہوگی کہ ایسا نظر آئے گا گویا ان کے چہروں کو کالی اور سیاہ رات نے ڈھانپ دیا ہے۔ اور اس کے بعد اولئک اصحاب النار، پھر ان سرمستوں کو جہنم کے شعلوں کے اندر جھونک دیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ کے اندر وہ جلتے رہیں گے، اور نجات کی ایک راہ نہ کھلے گی ان کے لیے۔ تو یہ قرآن ہم کو بھی بتاتا ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اپنے فضل سے ایمان کی، کہ یہی دنیا کی چند روزہ مہلت ہے، اس کے اندر جو بنا سکتے ہو بنا لو، اور اگر بنانے پہ تیار نہیں ہو تو بگاڑ کر دیکھو،
اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ یہی ایک چیز ہے کہ صرف کفار و مشرکین کے لیے نہیں بلکہ ان صحابہ کے لیے بھی جنہوں نے ہجرت کی آزمائش میں پورا اتر کر دکھا دیا تھا، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، جنہوں نے آخرت کوشی کی انتہا کر دی تھی، بدر و احد میں جو اتر چکے تھے ان کا ذکر حدیث میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اور کس خلوص کے ساتھ ان کو یہی بات یاد دلاتے ہیں کہ جواب مردو، بس وہ موڑ کہ کامیابی کے ساتھ موت کے موڑ تک پہنچ جاؤ ایمان کے ساتھ، پھر اس موڑ کی آگے نہیں۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر، کہ مالک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے صرف، اس لیے مالک میرے انصاریوں کو اور ان مہاجروں کو جنہوں نے اس زندگی کے لیے جان لگائی ہے، پروردگار ان کی خطائیں معاف کر کے ان کی مراد پوری کروا دے۔ اور یہ موقع آتا ہے بخاری اور مسلم کہ 5 ہجری میں جنگ احد کے بعد جب 10,000 کی فوج لے کر ابو سفیان ابن حرب آئے ہیں اور مدینے پر یوش کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے ہیں، ابھی قریب کے ایران کے باشندے ہیں، انہوں نے رائے دی ہے کہ یہ زبردست فوج جو حملہ آور ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کھلے میدان میں مشکل سے کر پائیں گے، اس لیے جس راستے سے ان کا حملہ متوقع ہے اس راستے میں خندق کھودیے، یکایک یہ حملہ نہ کر پائے، ان کے رسالے ہیں وہ شل ہو جائے خندق کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں یہ خندق کھود رہے اس راستے کی طرف ادھر سے ممکن ہے کہ قریش مکہ اور ان کے ساتھیوں کا لشکر ہے حملہ ہوا، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری خندق ہونا چاہیے اس علاقے سے لے کر یہاں۔ تو جارے کا زمانہ ہے اور جنگ احد کے بعد جو حالت پیدا ہوئی تھی، دنیا کے سارے عرب کی دنیا نے گھیر لیا تھا، مدینے کو ان کا بائیکاٹ تھا، ان کے نہ قافلے جا سکتے تھے تجارت کے، نہ کہیں یہ نکل سکتے تھے، تو بڑی تنگی کا اور انتہائی پریشانی کا زمانہ تھا، بھوک اور پیاس کی سختی تھی۔ اس حالت میں بخاری بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا رہے ہیں، باہر پھینکنے کے لیے اٹھا کر چلتے ہیں تو دوسرے صحابہ ہے بڑھ کر لے لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائے بلکہ پھر دوسری ٹوکری اٹھا لیتے اور آواز ملاتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ جو رجس پڑھ رہے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہماری حالت اگر دیکھنے والا دیکھنے کے بعد یہ گمان کرے کہ یہ ہماری پریشانی ہے، بھوک کا یہ عالم ہے، بدن پر لباس نہیں ہے، سرد ہوائیں چل رہی ہیں، کانپ رہے ہیں بدن ہمارے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، تو اگر اس غلط فہمی میں وہ ہوں کہ وہ منزل کے ہم متلاشی دور ہے لیکن اب تھک ہار کر ہم یہی ٹھہر جائیں گے، تو فرمایا ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمد، ہم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے کہ علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے ہم جب تک ہماری جان میں جان اور ہماری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے، اور پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہم لولا انت ما اہتدینا،
مالک کی سالت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم شکر گزار ہیں کہ اگر تو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ اور ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ صدقہ دینے کی توفیق ملتی اور نہ تیرے سامنے ہم چپ پاتے۔ تو فأنزلت سکینۃ علیک، تو مالک مار کا انتہائی سخت ہے، تو اپنے سکینے اور سکون کی بارش فرما ہمارے اوپر۔ وثبت الاقدام اذ لاقینا، اور جب دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما پروردگار۔ اور تلک الاولی قد بغوا علینا، یہ ظالم آئے ہیں ہمارے اوپر چڑھائی کی ہے انہوں نے، اور چاہتے ہیں کہ ہمیں تیرے راستے سے ہٹا دے۔ بھئی یرید الفتنہ ابینا، اور جب یہ ہم فتنے میں ڈال کر ہم کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم انکاری ہے، ابینا، ہم انکار کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے بخاری کی، ابینا ابینا کی آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آواز لگاتے تھے، ابینا، ہم تیرے راستے پر جمے رہیں گے، ہم انکاری ہیں، ہم ان کے زور اور قوت کے سامنے سے پرنداز نہ ہوں۔ یہ وہ موقع ہے کہ حدیث بیان کرتی ہے، یہ حالت دیکھ کر، یہ ولولہ ہے، یہ جوش ہے۔ 10,000 کی فوج اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرنے کے باوجود بھی 3,000 سے بھی کم، یہ پوری 10,000 کی تو آبادی نہیں تھی مدینے کی، اور کتنے اس کے اندر، اس فوج کے اندر بھی منافق تھے۔ یہ حالت لیکن مخلصین اور جوان مردوں کی آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے انہوں نے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے، ایمان کے لیے اپنی جان اور مال کی باتیں لگانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی زبان سے وہی بات نکلی کہ اللہم مالک سچ ہے، لا عیش الا عیش، کہ تو نے توفیق دی ہے میرے ساتھیوں کو کہ یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی ہے کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس کے کمانے کا ذریعہ آج کی زندگی ہے جو دنیا میں انسان کو اللہ دیتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے۔ تو مالک فخر الانصار والمہاجرہ، تو میرے ان ساتھیوں نے اپنی حد تک حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تو مالک ان کی خطاؤں سے درگزر فرما اور ان کو اپنے ارادے میں کامیاب کر کے جنت کی بادشاہتی میں داخل۔ تو یہ ہر جگہ، کہیں محفل ہو مسجد نبوی میں، تب بھی وہی بات ہے کہ جیت آج کی جیت نہیں، کامیابی کا دن آنے والا ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ ایمان کے پورے تقاضے ادا کرتے ہوئے دین غالب ہو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور جو دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے خلاف اپنی چلا رہے ہیں، ان سے جہاد کرو۔ قتال ہو ان سے، آسان بات ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے، حکومت قائم ہے، انصاف کے ساتھ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، مال و دولت بھی ہے اور جنگ کے لیے سامان بھی۔ اس وقت بھی یہ امتحان ہے، لیکن ایسے وقت کہ ہر طرف کفر و باطل کی فرما روائی ہو، ان کی بات چلے، ان کے پاس اختیار، ان کے پاس وسائل، زبان وہ بند کرنے پر تیار، حق کے مقابلے میں ان کی باطل کی گھن گرج ایسی کہ کان کھلے آواز سنیں گے۔ ایسی حالت میں جب اللہ کا کلمہ اس طرح سے مغلوب نظر آئے، کتاب کی بے وقتی ہو اور سنت کا مذاق اڑایا جائے، دنیا کے اوپر انسان ریج مرا ہو اور آخرت کے نام کے اوپر مسکرا کر حقارت کے ساتھ ہنس دے رہا ہو، اصل میں یہ موقع ہوتا ہے انتہائی شدید آزمائش کا، اور آج وہی موقع ہے، ساری دنیا میں یہی کیفیت اور یہی عالم طاری ہے۔ اب اللہ اگر توفیق دے دے، ایمان صحیح معنوں میں گھر کر جائے، تو مالک کا وعدہ ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ یہ کمزور ہیں، اپنی ذمہ داری کو پہچان کر ہمت کی کوشش کرے، تو ان کی ہمتوں کو میں قائم رکھوں گا، ان کی وسائل کے اندر اضافہ کروں گا، ان کے علم میں ترقی ہوگی، اور میرے اوپر اگر انہوں نے اعتماد اور توکل کر لیا تو میرا وعدہ ہے کہ میں راہ دکھاؤں گا۔ آہستہ آہستہ کشمکش بڑھتی جائے گی، اور آخر کار وہ غالب ہوں گے جو اللہ کے دین کے لیے جان قربان کر رہے ہیں، اور باطل کا جنازہ اٹھائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ
لاغلبن بنانی انا اور مالک نے فرمایا کہ غالب ہونے والا میں ہی ہوں اور جو میرے رسول جو بات کہتے ہیں وہی غالب ہو کے رہیں گے. کئی مالک نے فرمایا اور مومنین ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. اگر اس طرح سے وہ میری راہ کے اندر اپنی جان لگائے تو آخر کار فتح ان کو ملے گی اور باطل ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. تو آئیے یہ اپنی زندگی کے لیے کہ جو ہمیشہ رہے گی اور ہر آن اس میں نکھار اور جس کے لیے مالک نے فرما دیا ہے کہ مشیت ہے اس ہمارے اس بندے کی مشیت راج کرے گی. ہم بھی اس کی مشیت کے درمیان حائل دوبارہ رکھیں گے. اور یہ اس کے لیے کوشش کریں پہلے ایمان کو سنبھالیں اور سمجھیں ایمان کے لیے ذاتی ہمارے فرد سے اللہ تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا ہے وہ بندگی اختیار کریں اور پھر اللہ کے دین کو لے کر اٹھے دعوت حق اٹھے اور اس راستے میں اللہ سے آزمائش